فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیا ان کے ساتھ دنیا میں رہنا مراد ہے یا آخرت میں ان کے ساتھ جنت میں رہنا مراد ہے؟ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں گے جب دنیا ہی میں نہیں رہے؟ یعنی دنیا میں جب صالح کام کرنے والے اکٹھے رہتے ہیں تو امکان ہوتا ہے کہ وہ جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے۔ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ اسلام انفرادی دین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام وہ دین نہیں ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ ہماری سوسائٹی کا یہ خیال ہے آپ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، گھر سنبھالو، بزنس کرو، اپنی جگہ پر جو چاہو کرو، نیکی کرنی ہے اہل خاندان کے ساتھ کر لو، بس اب آپ کی کہانی ختم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو افراد کو ایک امت بناتا ہے، اور امت کے افراد کا باہمی تعلق اخوت پر مبنی ہوتا ہے، ان کے درمیان بھائی چارہ ہوتا ہے۔ رشتہ اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرنا، دکھ درد میں ایک دوسرے کا شریک ہونا، اور اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کو مل کر پورا کرنا۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت، میرا جو نام ہو، آپ کا جو نام ہو، ہم جو کچھ بھی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت قرار دیا کہ ملو گے تو خیر پیدا ہوگی، الگ الگ رہو گے کوئی خیر ابھرے گی نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ صالحین کے کام ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اکیلے کرنے والا کام نہیں ہے۔ دنیا میں جب کبھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی جاتی ہے تو اس کے لیے آرگنائزیشنز وجود میں آتی ہیں۔ سوسائٹی میں کتنی این جی اوز ہیں جو خدمت کے کام کرتی ہیں۔ کراچی میں ایک این جی او ہے جو کام کرتی ہے ان خواتین کے لیے جو پیشہ کرتی ہیں، یعنی جو اپنی عزت کا سودا کرتی ہیں، کہ وہ اپنے لیے سب کچھ نہیں کر پاتی، اس لیے ہم ان کے لیے کھانا، ان کے لیے باقی چیزوں کو مہیا کرتے ہیں۔ جسٹ امیجن، یہ خدمت ہے؟ یا سوسائٹی کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے زنا کو رواج دینے کا کام ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو نیچرلی جب آپ برائی کی ترویج کے لیے، انہیں اور زیادہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کریں گے تو نیکی تو رواج نہیں پائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے جب فنڈ ریزنگ ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے جب مل کے لوگ کام کریں گے تو ان کی ساری خدمت زنا کو رواج دینے کے لیے۔ سوسائٹی میں ایسے بچے وجود میں لانے کے لیے جن کے باپ کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس کی ماں اسے قبول نہیں کرتی، تو زنا کو رواج دینے کے لیے کتنی آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور لوگوں کو زنا کے لیے تیار کرنے کے لیے میڈیا کتنی بڑی تیاری کرواتا ہے، کتنی بڑی تیاری قلم کار کرواتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے شعر لکھے جاتے ہیں، لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو شاعری گل و بلبل کی شاعری ہے، پوری طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ کیا وہ ایک حلال رشتے کے لیے، ایک جائز رشتے کے لیے محبت سکھاتے ہیں؟ یعنی محبت کا نام ہی جو ہے وہ یعنی لو نہیں، لسٹ ہے، ہوس ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں، اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں، ڈراماز لکھے جاتے ہیں، پھر ڈراماز بنائے جاتے ہیں، موویز بنائی جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور اب دیکھیے کہ اب صورتحال اس سے بھی آگے گزر گئی نا۔
اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ویسٹ نے جو کچھ کہہ دیا، جو کچھ ہمارے لیے پالیسیز بنا دیں ورلڈ پریشر کے تحت، چاہے ٹرانسجینڈرز کے لیے کام ہو، چاہے یعنی ہومو سیکچوالٹی کو رواج دینے کے لیے کام ہو، لوگ کتنے بڑے پیمانے پہ ساتھ دیتے ہیں۔ پھر اب دیکھیے کہ جیسے بچوں کے کارٹونز میں دیکھیے، آپ ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے کیسے ہومو سیکچوالٹی سکھائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے جو روپیہ لگتا ہے، اس کے لیے جو کام کرنے والے افراد ہیں، اس کو جو لوگ پروموٹ کرتے ہیں، وہ آخر کس کی خدمت کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو کوئی جس کلچر کو رواج دینا چاہتا ہے، جو کوئی جس طرح کی زندگی کو اختیار کروانے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اسی کے لیے محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر پاک زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور زمین کا فساد دور کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبر اسی لیے بھیجے، کتابیں اسی لیے بھیجیں تاکہ لوگوں کے دل پاک ہوں، ان کی نظریں بھی پاک ہوں، ان کی زندگیاں بھی پاک ہوں، ان کا معاشرہ بھی پاک ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں ابلیس کا ایجنڈا کیا ہے؟ پہلا کام جو اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر کیا تھا، اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بچوں کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما، وہ ان سے ان کے لباس اترواتا تھا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی شرمگاہیں دکھا دیں۔